بانی چیئرمین کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، سپریم کورٹ سے اپنے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل کو بانی پی ٹی آئی کے مبینہ علاج کے بارے میں لا علم رکھا گیا۔ شفا اسپتال کی بجائے بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حکومت نے بھی بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست جلد مقرر کرنے کی استدعا کر دی۔ نظر ثانی درخواست میں 18 اگست 2026 کے عدالتی حکم پر نظر ثانی ترمیم اور اسے واپس لینے کی استدعا کی۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ تمام لوازمات جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی، وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ جیسے ہی شفا ہاسپٹل کا معاملہ کھلا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلا سوال، کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ توہین عدالت پی ٹی آئی نے کی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کرایا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست کو بے بنیاد قرار دیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ سیاست نہیں کی جائے گی۔ پھر شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلی بار کسی جماعت نے اپنے بانی کے علاج میں رخ نہ ڈالا۔ دوران معائنہ بانی پی ٹی آئی کی بہن اور شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں۔ معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ صحت کے معاملات میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے کے لیے بار کونسل کو استعمال نہ کرے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح تھا کہ بانی کا علاج شفا انٹرنیشنل ہونا ہے۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ راستے میں رش تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ مقدمہ ہم عوام کی عدالت میں بھی لے کر جائیں گے۔ پاکستان کی خاطر یہ جنگ ہم نے ہر صورت جیتنی ہے۔ ہنگو میں اسٹریٹ موومنٹ کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نے بانی کی اسپتال منتقلی کا عدالتی حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ اب ججز کا امتحان ہے۔ ہم 20 کی بجائے 40 لاکھ افراد اسلام آباد لے جائیں گے۔ لاڈلے حکمرانوں نے ثابت کیا کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں۔ ملک کے عظیم لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر پیمز انتظامیہ کا اعلامیہ جاری، کہا شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈز نے میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے احترام میں طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پیمز کارڈک سینٹر کی سی ٹی اینجیوگرافی کیوں خراب تھی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی معاملے کے جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین اور رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان بار کونسل کاپی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے اظہار لا تعلقی کا اعلان، کہا 8 اراکین کے بیان کو بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل قانونی برادری کا ادارہ ہے، اسے سیاسی مفادات اور ذاتی ایجنڈوں سے بالا تر رہنا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کی لاہور ہائی کورٹ بار کے بیان کی بھی شدید مذمت۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار نے اپنی بار کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مذمت کر دی۔ مصر کے بعد بنگلہ دیش کا مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اندیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم طارق رحمان کے مشیر خارجہ امور ہمایوں کبیر نے کہا کہ بنگلہ دیش، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے دفاعی فریم ورک میں شمولیت کے امکانات پر مثبت رویہ رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قومی مفادات، عالمی معیشت اور تجارت میں بدلتی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم طارق رحمان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ مکہ معاہدے نے پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کو نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ امریکی معروف جریدے FPIF کے مطابق معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ بڑھتا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے مکہ معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ معاہدے کا فوکس علاقائی پراکسی خطرات سے نمٹنا ہے۔
امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے بعد ایران کے کچھ زمینی علاقوں پر بھی کنٹرول کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کے پاس پیسہ، بحریہ اور فضائیہ نہیں، وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکا۔ دیکھنا ہوگا صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا۔ ایران کسی صورت دھونس یا دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں، جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے، بہتر ہے آج ہی ختم کی جائے۔ ایران طاقتور ثابت ہو چکا، ہمیں جنگ سے پیدا ہونے والی مہنگائی سمیت دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی نے کہا کہ ایران نے خطرات کے خلاف مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا۔ ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو تمام ممالک کے خلاف اعلان جنگ قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکی پابندیاں کسی ایک ملک نہیں، تمام حکومتوں کے خلاف جنگ ہے۔ پابندیوں اور بحری ناکہ بندی سے ریاستوں کی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی دباؤ قبول کرنا قومی خود مختاری کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی پابندیاں اور دباؤ پہلے بھی ناکام رہا، آئندہ بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ دھونس نے ہر اتحادی ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ صدر زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ صدر کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ صدر زرداری نے ملائیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مارکیٹ تک رسائی پر بھی زور دیا۔ ملائیشین وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار 14 پروازوں میں اضافے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے NARC کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی، کہا کسانوں کی ہر ممکن مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کی بارشوں اور سیلاب سے متاثر خاندانوں کی مالی معاونت کی ہدایت۔ مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز متاثرہ علاقوں کا خود دورہ کریں، بجلی کا نظام اور سڑکیں جلد بحال کی جائیں۔ مزید بارشوں کے پیش نظر NTMA اور PTMEs مکمل تیار رہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا ملتان میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ شہری اور دیہی علاقوں میں شجرکاری مہم اور ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر مانیٹرنگ کی ہدایت۔ مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عوامی فلاحی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ الیکٹرو بس سروس کا مقصد شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پاکستان نے ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور ورچوئل اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے شفاف ریگولیٹری نظام متعارف کرا دیا۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں کہ 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کی لائسنسنگ نظام کی تشکیل مکمل کی۔ ورچوئل اثاثہ جات آپریٹرز لائسنس کے لیے 5 ستمبر تک درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے۔ نئے صوبوں سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ بھارت نے 9 صوبوں کو 38 کر دیا، ہم آج بھی 4 پر ہی کھڑے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی کے بلڈرز کے پارٹنر صوبائی وزراء ہیں، دبئی کی پراپرٹی کے ریکارڈ نکالیں تو سب معلوم ہو جائے گا۔ قومی شناختی کارڈ پر ہیلتھ کوریج کے پلان پر کام جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کی اسپتال منتقلی کا حکم دیا تو حکومت کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ تخت لاہور کو اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا MQM شکست کے خوف سے بلدیاتی الیکشن سے بھاگی۔ MQM کے دور میں کراچی میں بار بار ہڑتالیں اور سوگ کے اعلانات ہوتے تھے۔ کراچی کے موجودہ مسائل کی ذمہ دار MQM ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، پشاور، لاہور اور کراچی میں دھرنے 7ویں روز بھی جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی عوام کے لیے میدان میں نکلی ہے، یہ تو شروعات اور جدوجہد کا آغاز ہے، یہ دھرنے طویل ہوتے جائیں گے، اب حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہم جلد لانگ مارچ کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔
ٹک ٹاکر شمسو کو والد اور بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا. والد اور بھائی سمیت 5 ملزمان گرفتار. ایس ایس پی آپریشن طارق محبوب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ شمسو محبوب کو اس کے والد اور بھائی نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا. مقتولہ کے والد فضل، بھائی بشیر، چچا زاد بھائی احسان، والد کے چچا روزی خان اور چچا زاد بھائی کے بیٹے یاسین کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے قانون کو دھوکہ دینے کے لیے واقعے کے بعد ڈھونگ رچانے کی بھی کوشش کی. راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں شوہر نے گھریلو ملازم اور والد کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا. خاتون کی لاش گھر کے باتھ روم سے برآمد. مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم گرفتار. مقدمہ درج. خاتون کی 9 ماہ قبل شادی ہوئی. پہلی بیوی گھریلو تشدد کے باعث طلاق لے چکی. متاثرہ فیملی کا قاتل کے سسر کو بھی گرفتار کرنے کا مطالبہ. اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات اور کل نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. جڑواں شہروں کے برساتی نالوں اور نالہ لئی میں تغیانی کا شدید خطرہ. مری اور گلیات میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ.